السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو رقیہ سے متعلق جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رقیہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے خود دم کر لینا چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور اسی طرح سے رقیہ کرنے کی کیا شروط ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا دم کرنے کا، وہ طریقہ آپ کے سامنے آیا، اور بہت ساری دعائیں، اذکار، اوراد جو کتاب و سنت میں ثابت ہے، ان کا ذکر آپ کے سامنے آیا، ان کی محافظت اور پابندی۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ کی کچھ شکلیں، کچھ طریقے ہیں جو منقول ہیں، جو دم کرنے کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث نمبر 1043 حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیمار اگر بستر پر ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بیمار کے سرہانے بیٹھتے تھے اور اس کے لیے شفا کی دعا کیا کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کرتے تو آپ اس کے سرہانے بیٹھ جاتے، پھر 7 مرتبہ آپ یہ کہتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں فإن كان في أجله تأخیر، اگر اللہ نے اس کی زندگی باقی رکھی ہے، عوفی من وجعه ذلك، تو اللہ تعالیٰ اس درد سے اس کو عافیت دے دے گا۔ سبحان اللہ، اگر اس کی زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درد سے اس کو شفا یابی عطا کرے گا، عافیت عطا کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، ایک شکل یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جسے آپ دم کر رہے ہوں تو آپ اس کے سرہانے بیٹھ کر کے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں، جو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو شکل ہے وہ یہ کہ آپ جب پڑھیں مریض پر یا خود اپنا دم کر لیں تو اس میں ایک شکل جو وارد ہے وہ یہ کہ آپ پھونک ماریں، اور اسی طرح ایسی پھونک جس کے اندر ہلکے ہلکے تھوک کے کچھ ذرات ہوں۔ اس طرح سے دونوں شکلیں، جسے نفس اور طفل، جو دونوں شکلیں ہیں، ان دونوں شکلوں میں یہ ثابت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے ناظرین اکرام؟ اس کی دلیل ہے وہی روایت ابو داؤد کی 3901 حدیث ہے کہ جس میں یہ مذکور ہے کہ صحابی رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دم کیا تو اس دم کے اندر کیا طریقہ تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اجمع بزاقی ثم ادفل، کہتے ہیں کہ میں اپنے تھوک کو جمع کرتا اور پھر ایسی پھونک جس کے اندر تھوک بھی شامل ہو، اس کے ذریعے سے میں دم کیا کرتا تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ طریقہ بھی درست ہے کہ دم کرتے ہوئے پھونک ماری جائے، یا ایسی پھونک جس کے اندر ہلکے سے تھوک کے قطرات ہوں۔ اور اسی طرح اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے، جو صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، وہ یہ کہ دم کرنے والا شخص اپنا ہاتھ رکھے اور اسی طرح سے جسم پر ہاتھ پھیرے اور اس جگہ پر جہاں پر تکلیف ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل ناظرین اکرام صحیح بخاری حدیث نمبر 5750، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود بعضهم، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو دم کیا کرتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ یمسح بیمینہ، آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اور ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، جیسا کہ بخاری ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5659 حدیث، حضرت عائشہ بنت سعد کہتی ہیں کہ ان کے والد سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، کہتے ہیں کہ شدید بیماری تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے، ثم وضع یدہ علی جبہتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا، ثم مسح یدہ علی وجہی و بطنی، پھر آپ نے اپنا ہاتھ میرے چہرے، میرے پیٹ پر آپ نے ہاتھ پھیرا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دم کرتے ہوئے
آپ چہرے پر یا پیشانی پر جہاں درد ہو آپ اس جگہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے کہا اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، واتمم لہ ہجرتہ، اور ان کے ہجرت کو مکمل فرما۔ کہتے ہیں فما زلت اجد بردہ علی کبدی، میں برابر آپ کی ٹھنڈک کو، آپ کی انگلیوں کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو میرے کلیجے میں محسوس کرتا تھا۔ کہتے ہیں فیما یخال الی حتی السعی، ابھی تک وہ چیز وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح سے دعا کی۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ مستحب ہے کہ آپ کسی بیمار کے لیے دعا کریں، دم کرتے ہوئے آپ کہیں اے اللہ فلاں کو نام لے کر کہیں، اے اللہ، جیسے آپ نے کہا اے اللہ سعد کو شفا دے، اس طرح آپ نام لے کر کے دعا کریں 3 مرتبہ اس کے لیے۔ اور کہتے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شفا کا ذریعہ ہو، شفا کا سبب ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت ناظرین کرام صحیح مسلم کی 2202 حدیث ہے، عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ انہیں ایک درد ہے جسم میں، جب سے مسلمان ہوئے تب سے انہیں درد ہے۔ تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے عثمان بن ابی العاص الثقفی کو کیا کہا؟ آپ نے کہا ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، کہا جسم میں جہاں تمہیں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو، وقل بسم اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور قل 7 مرات، اور 7 مرتبہ یہ کہو اعوذ بعزت اللہ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو ایک اور روایت میں الفاظ ہے، سنن ابن ماجہ میں 3522 حدیث ہے، کہتے ہیں اجعل یدک الیمنى علیہ، آپ نے کہا سیدھا ہاتھ رکھو، یعنی ہاتھ کون سا ہونا چاہیے وہ بھی آپ نے بتایا، اور آپ نے کہا یہ کہو، اس میں یہ الفاظ ہیں بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، دونوں الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ تم یہ کہو۔ کہتے حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی فقلت ذلك، جب انہوں نے اس پر عمل کیا فشفانی اللہ، تو اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ سبحان اللہ، جسم میں جہاں بھی آپ کو درد ہو، اذیت ہو، تکلیف ہو، وہاں ہاتھ رکھیے، 3 مرتبہ بسم اللہ کہیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، آپ 7 مرتبہ اسے پڑھ لیں۔ یہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اسی طرح اسی وجہ سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جو محسوس دواؤں سے زیادہ اس کا اثر ہے۔ جو آپ محسوس دوا انجیکشن یا گولیوں کی شکل میں آپ دوائیاں لیتے ہیں، جو کہ لینا بھی چاہیے بیماری کے موقع پر، اس سے زیادہ کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ مومن اللہ کی پناہ مانگتا ہے جس کے پاس زمین و آسمان کا اختیار ہے، جس نے اس بیماری کو نازل کیا اسی سے آپ اس کی پناہ مانگ لیتے ہیں۔ اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی آدمی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اس دعا سے مجھے فائدہ ہوگا ہے، یہ اعتماد ہو اس کے دل میں، تو پھر اس کا درد کم ہوگا، اس کا درد ختم ہوگا اللہ کی اجازت سے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انہیں سکھائی۔ ریاض الصالحین کی شرح کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ ایمان و یقین کے ساتھ اگر کوئی آدمی اللہ کی پناہ میں آئے، جس نے بیماری نازل کی ہے وہی شفا دینے والا ہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا سے مجھے اس تکلیف سے نکالے گا، آپ اپنے اوپر دم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ یعنی رقیے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے درد پر ہاتھ رکھیں جیسا کہ رسول نے رکھا اور آپ نے صحابی کو تعلیم بھی دی۔ اسی طرح یہ بھی درست ناظرین اکرام کہ انسان پھونکتے ہوئے اس جگہ پر جہاں درد ہو وہاں پر ہاتھ پھیر، یعنی دونوں چیزیں۔ پچھلے آپ نے حدیث میں سنا صرف ہاتھ پھیرنا، اس سے پہلے حدیث میں سنا پھونک مارنا، دونوں کو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ناظرین اکرام؟ اس کی دلیل ہے ابن حبان کی روایت 6112 حدیث ہے، اس حدیث کی وہ حدیث ہے ناظرین اکرام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے کسی قبیلے کے سردار کو دم کیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تھا صرف۔ اس میں یہ مذکور ہے
کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا تو کیسے دم کیا؟ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ، میں آیا اس سردار کے پاس، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ، کہتے ہیں کہ میں مسح کرنے لگا، وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ، اور میں اس پر سورہ فاتحہ پڑھنے لگا، اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں اس کے اوپر پھونک بھی مارنے لگا، یعنی دونوں چیزیں صحابی رسول نے ایک ساتھ کی ہیں، یہ پھونک بھی مارتے رہے اور اسی طرح سے یدفل علیہ، اور اسی طرح پھونک مارنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی پھیرتے رہے۔ تو ناظرین اکرام یہ طریقہ بھی دم کرنے کا درست ہے، اور اسی طرح ناظرین اکرام ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی پڑھے بھی اور ہاتھوں میں پھونکے، اور پھونک کر اپنے ہاتھوں سے پورے جسم پر پھیر لے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5017، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تھے رات میں سونے کے لیے، ہر رات جمع کفیہ، تو آپ اپنے ہتھیلیوں کو جمع کرتے، جوڑ لیتے، ثم نفث فیہما، پھر اس میں پھونک مارتے، پھونک مارنے کے بعد فقرأ فیہما، پھونک مارنے کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، یہ تینوں سورتیں پڑھتے، پہلے ہاتھوں کو جوڑتے، پھر اس کے بعد پھونک مارتے، پھونک مارنے کے بعد آپ تین سورتیں پڑھتے، پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے تھے، ان دونوں ہاتھوں سے آپ پھونک مارے، چونکہ آپ مار چکے ہیں، ان ہاتھوں سے آپ جتنا آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے جسم میں وہاں تک آپ اسے پھیرتے تھے، مستطاع من جسدی، آپ کے دو ہاتھ کہاں تک جسم میں جا سکتے وہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ کتنی بار آپ یہ کرتے؟ 3 بار آپ ایسا کرتے تھے، ہاتھ جوڑتے، پھونک مارتے، 3 سورتیں پڑھ کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے، پھر ہاتھ جوڑتے، پھر اس میں پھونک مارتے، 3 سورتیں پڑھتے، پھر جسم پر پھیر لیتے، 3 مرتبہ ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ بھی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ اپنے جسم پر خود دم کر لیں، آپ اگر کسی کو دم کر رہے ہیں پورے جسم پر آپ دم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اپنے پورے جسم پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے رقیہ کی شکل، وہ یہ ہے ناظرین اکرام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2194 حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اذا اشتکى الانسان شیئا من، اللہ کے نبی سے کوئی بیماری کی شکایت کرتا یا اسے کوئی زخم ہوتا یا پھوڑا ہوتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم باصبعه هكذا، اللہ کے نبی اپنی انگلی سے ایسا کرتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ راوی حدیث سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں وضع سبابته بالارض، اللہ کے نبی اپنے سبابہ کو یعنی شہادت کی انگلی کو مٹی پر رکھتے تھے، زمین پر، کھلی زمین پر مٹی پر رکھتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اسے اٹھاتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یأخذ من ریق نفسه على اصبعه، آپ اپنا لعاب اپنی انگلی پر لگاتے تھے شہادت کی، اور لعاب لگ جاتا تھا آپ کی شہادت کی انگلی پر، تو اس انگلی کو آپ زمین کی مٹی پر رکھتے تھے، تو اس انگلی پر مٹی لگ جاتی، چونکہ لعاب لگا ہوا ہے، تھوک لگا ہوا ہے، تو مٹی بھی زمین کی اس پر لگ جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی پھر اسے اس مٹی کو اس جگہ پر جہاں پر آپ کو درد یا جہاں پر آپ کو زخم یا مسئلہ ہے وہاں پر اسے پھیر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا۔ یہ ناظرین اکرام امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ یہ طریقہ بھی درست طریقہ ناظرین اکرام، آپ شہادت کی انگلی پر اپنا لعاب لگائیے اور پھر اسے مٹی پر رکھیے، اور مٹی جب آپ کی انگلی کو لگ جائے انگلی کو اٹھائیے اور پھر کہیے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا، یہ دعا پڑھیے اور پھر آپ اس جگہ پر اسے لگا دیجئے اگر لگانے کے قابل وہ جسم کا حصہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ اسے اپنی جگہ اس جگہ پر جہاں پر پریشانی ہے پھیرتے ہوئے دعا پڑھتے تھے، آپ پھیر رہے ہوں اور یہ دعا پڑھ رہے ہوں بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ رقیہ کی ایک شکل ہے، دم کی ایک شکل ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ انسان کسی بیمار پر پڑھے، دم کرے بغیر پھونکے کے، بغیر ہاتھ پھیرے کے، بغیر ہاتھ رکھے کے، یہ بھی درست ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟
اس کی دلیل ناظرین اکرام ابو داؤد حدیث نمبر 3106 حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، لم يحضر اجلہ، جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، فقال عنده 7 مرات، 7 مرار، اور 7 مرتبہ اس بیمار کے پاس یہ دعا کہے، کیا کہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ اگر کوئی دعا پڑھ لے، اللہ کے نبی فرماتے الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو شفا دے دے گا۔ اگر موت کا وقت طے نہیں ہے تو اللہ اسے شفا دے دے گا۔ ایمان و یقین کے ساتھ ناظرین اکرام ان سنتوں کو زندہ کرنے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنا دم کر رہے ہیں، دوسروں کو دم کر رہے ہیں، کیا ہم یہ اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 مرتبہ کو، وہ بھی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اور آپ اس دعا سے اس کو محروم کر رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام دم کرنے کے لیے آتے تو وہ ہاتھ نہیں پھیرتے تھے، آپ کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، کیسے دم کرتے تھے؟ صحیح مسلم 2186 حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، فقال، اور جبریل علیہ السلام نے کہا یا محمد اشتکیت، کہا اے محمد کیا بیمار ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا نعم، ہاں بیمار ہوں۔ تو حضرت جبریل نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس طرح حضرت جبریل نے جو کہ فرشتے ہیں دم کیا۔ ان دعاؤں کو یاد کر کے دم کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام۔ تو ناظرین 2 اہم باتیں اس ساری گفتگو سے معلوم ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ان دعاؤں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ رقیہ کر رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، یا خود پریشان ہیں، اپنا دم خود انہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے اس عنوان کا مقصود بھی یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو دم کریں، جو کتاب و سنت میں ثابت ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کرام۔ اسی طرح اپنے بچوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ اب تک جتنی آپ نے دعائیں سنی ہیں، یہ دعائیں ایسی ہیں، ہر آدمی آپ جانتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں بیمار نہیں ہوں۔ بیماری انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے، چاہے انسان بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیماری انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور آج کے اس دور میں بالخصوص جب کہ بیماریاں، امراض عام ہو چکی ہیں، بہت کم لوگوں کو آپ دیکھیں گے جن کے جسم میں پوری طرح صحت ہو، جو آپ پوری طرح سے صحت مند ہوں، ورنہ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی گولی یا کوئی نہ کوئی علاج اور دوا ان کی چل رہی ہے، علاج ان کا چل رہا ہے۔ ایسے دور میں ناظرین اکرام جن سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی بیماریاں جن کے بارے میں ہمارے اسلاف نے سنا بھی نہیں ہے، ایسی بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے علاج کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام سنت کے مطابق اگر ہم علاج کرائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو شفا عطا فرمائے گا۔ جیسے شیخ ابن عثیمین نے کہا ان بیماریوں کا نازل کرنے والا اللہ ہے، اسی اللہ کے پناہ میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ ضرور ہم کو شفا دے گا۔ اور دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو دم کرنے والے ہیں، رقیہ کرنے والے ہیں، ان ساری شکلوں کے ساتھ وہ رقیہ کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز درست اور جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ رقیے کے نام پر یہ بے حیائی اور یہ غلطی پائی جاتی ہے ناظرین اکرام۔ لہٰذا ان ساری شکلوں کے ساتھ آپ خود بھی دم کیجئے، اور اسی طرح اس کے ساتھ آپ سامنے والے مریض کو دم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام ایک اہم بات یہ آتی ہے، آپ نے تو یہ سن لیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ رقیہ ہے، لہٰذا اہل علم جب کہتے ہیں دم اپنے آپ کو کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو سب سے پہلے ثابت شدہ چیزیں ان سے آپ اپنے آپ کو دم کیجیے۔ آیت الکرسی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات ہیں، اسی طرح صبح و شام کے اذکار ہیں، اور شفا بیماری کے وقت میں جو اللہ کے نبی نے شفا کے لیے دعائیں پڑھی ہیں، بیماروں کو دعائیں دی ہیں، عیادت کے لیے جو دعائیں سکھائیں جو آپ نے ابھی سنی، ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو دم کریں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ پورا قرآن شفا ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ دم کرنے کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص دعا ہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی دعا آپ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن سے اور حدیثوں سے، اسی طرح جو زبان سمجھ میں آتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی پابندی نہیں کہ آپ اتنی ہی دعائیں جو میں نے حدیث میں بتائیں اتنی ہی پڑھنا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کتاب و سنت کو آپ دیکھیں، جو آیات قرآن مجید کی بالخصوص آیات کے ذریعے سے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں۔ اہل علم نے یہاں پر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو رقیہ ہوتا ہے، رقیہ کے لیے
شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرک نہ ہو، ورنہ اس کے علاوہ قرآن مجید سے عمومی طور پر اجتہاد کر کے اس میں مناسب آیات جو مناسب بیمار کے لیے مناسب ہوں ان کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2200، عوف بن مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہم جاہلیت میں دم کرتے تھے، کیا ہم دم کریں؟ آپ نے کہا مجھے بتاؤ کیا تم دم کرتے تھے؟ اور آپ نے کہا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس کے اندر شرک نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی 2199 حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہا رسول اللہ عن الرقا، اللہ کے نبی نے دم کرنے سے منع کر دیا۔ تو عمرو بن حزم آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ انہ کانت عندنا رقیہ نرقی بہا من العقرب، اللہ کے نبی ہمارے پاس دم ہے اور ہم بچھو کے کاٹنے پر وہ دم کیا کرتے ہیں، اور آپ نے دم کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا قال فعرضوها علی، تو اللہ کے نبی کو انہوں نے پڑھ کر کے بتایا کیا دم کرتے، آپ نے کہا فقال ما ارى بأسا، آپ نے کہا مجھے اس میں کوئی خرابی نہیں دکھ رہی ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی ممنوع بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، آپ نے کہا جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے فائدہ پہنچائے، یعنی آپ نے دم کرنے کی ترغیب دی ہے، یہ فائدہ پہنچانا ہے فائدہ پہنچائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب منع کیا تو صحابہ نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی یہ رقیہ ہم کرتے ہیں، آپ نے دیکھا اس میں شرک نہیں ہے، تو آپ نے واضح کیا کہ وہ رقیہ جس میں شرک ہے وہ منع ہے، باقی وہ رقیہ جس میں شرک نہیں ہے آپ اسے دم کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی لیے مباح ہے یہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآثار میں سے نقل کیا، کہتے ہیں حدیث جابر سے، جو ابھی صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رقیہ جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہو وہ مباح ہے، جب تک اس میں شرک بدعات اور گناہ نہ ہو وہ مباح ہے، جائز ہے اسلام میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کو جائز قرار دیا جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اسی طرح دعائیں کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، قرآن مجید کی صورتیں بار بار تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لینا، پھونک مار لینا، یہ ساری جو چیزیں ناظرین اکرام اس میں شرک نہیں ہے، آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام ایک اور روایت ہے، وہ روایت ناظرین کہ مسند احمد 27095 حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا مشکات المصابیح میں 4561 حدیث مشکات المصابیح کی۔ کہتے ہیں ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ کہتے ہیں القرشی کہ ایک شخص انصاری ان کو پھوڑے نکل آئے، فدل علی ان شفاء بنت عبداللہ ترقی من النملہ، تو کسی نے بتایا کہ شفاء بنت عبداللہ ہیں جو دم کرتی ہیں پھوڑے نکلنے پر، جو پہلو میں پھوڑے نکل جاتے تھے اس کے لیے۔ فجاء فسألها ان ترقیہ، تو آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ تم دم کرو، تو انہوں نے کہا، شفاء بنت عبداللہ نے کہا واللہ ما رقیت منذ اسلمت، انہوں نے کہا جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں میں نے دم کرنا چھوڑ دیا، میں دم نہیں کرتی ہوں۔ فذهب الانصاری، انصاری صحابی چلے گئے جن کو یہ بیماری تھی، پھوڑے نکل آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، فاخبرہ بالذی قالت الشفاء، اور بتایا کہ جو شفاء ہے، شفاء بنت عبداللہ نامی خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس دم کرنے کا علم تھا، کہا کہ انہوں نے ایسی بات کہی کہ مسلمان ہونے کے بعد سے وہ دم نہیں کرتی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شفاء بنت عبداللہ کو بلایا اور کہا اعرضی علیہ، کہا مجھے بتاؤ تم کیا دم کرتی ہو، فعرضتها علی، تو انہوں نے دم کر کے بتایا کہ یہ دم کرتی، آپ نے کہا فقال ارقیہ، آپ نے کہا شفاء اس کو دم کرو، وعلمیہا حفصہ، اور حفصہ کو بھی سکھا دینا، کما علمتیہ الکتاب، جیسے تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے اسی طرح تم اسے دم کرنا بھی سکھا دینا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مستدرک حاکم میں بھی روایت ہے 69 اور 67 حدیث نمبر ہے۔ آپ نے صرف یہ نہیں کہ رقیہ کی اجازت دی بلکہ آپ نے یہ بھی کہا علمیہا حفصہ، میری بیوی حفصہ کو بھی سکھا دینا۔ اس کا مطلب کیا ناظرین اکرام، اگر دم کے اندر شرک اور بدعت نہ ہو آپ دم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دم کرنے والے لوگ کوئی قرآن مجید کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھتا ہے اور دم کر لیتا ہے اپنے اوپر، کوئی خاص صورت اس میں سے چن لیتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی کچھ فضیلت حدیث میں آئی ہے جو کہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ مناسب آیات اس میں سے نکالتا ہے۔ خاص طور پر اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ آیات، سب سے پہلے تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارا قرآن شفا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو علاج کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، جادو کے لیے، نظر کے لیے، حسد کے لیے، اور اسی طرح سے تکلیف اور بے چینی اور اضطراب کے لیے۔ کون سی آیات ہیں وہ آیتیں آیات الایمان والتوحید، اس میں ایمان اور توحید کا ذکر ہے۔ اسی طرح آیات الوعید و ذکر النار والقیامہ، وہ آیات جن میں قیامت کا، جہنم کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح سے آیتیں مریض کی مناسبت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی لیے لیث بن ابی سلیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان ہؤلاء الآیات شفاء من السحر، کہ کچھ آیتیں ہیں جو جادو سے شفا ہے، یعنی علماء نے اجتہاد کیا ہے، اس کی اجازت ہے، چونکہ شرک نہیں ہے یہ، لہٰذا اس میں سے کچھ صورت مخصوص وہ بتا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں لیث بن ابی سلیم کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ آیتیں جن میں شفا ہے جادو سے، کہ کیا کرنا چاہیے، تقرأ فی اناء فیہ ماء، کہ پانی لیں اور پانی میں اسے دم کر دیں، پھر جو جادو جس پر ہوا ہے اس کے سر پر آپ اسے انڈیل دیں۔ کون سی آیت ہے؟ کہتے ہیں ایک تو آیت ہے سورہ یونس کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 82 حدیث آیت نمبر، اور اسی طرح دوسری آیت ہے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 118 سے لے کر کے 122 تک آیتیں ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں تیسرا وہ آیت ہے جو سورہ اعراف ہی کی ہے، کہتے ہیں کہ ان آیات میں اندر شفا ہے، جیسا کہ لیث بن ابی سلیم نے ذکر کیا ہے کہ ان آیات میں سورہ یونس کی اور اسی طرح سورہ اعراف کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس میں کوئی اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ان آیات کو پڑھ کر کے آپ دم کر سکتے ہیں، یہ بعض اہل علم نے، بعض سلف نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب ان کے اوپر معاملات سخت ہو جاتے تھے تو وہ آیات السکینہ پڑھتے تھے، وہ آیتیں جن میں سکینت کا ذکر کیا گیا ہے وہ آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ابن قیم رحمہ اللہ کہ جب وہ آیتیں پڑھتے تھے سبحان اللہ، اس کی بڑی گہری تاثیر، بڑا گہرا اثر ان کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایسے وہ ہو جاتے تھے جیسے ان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور کہتے ہیں وقد جربت انا ایضا، کہتے ابن قیم رحمہ اللہ جیسے مدارج السالکین کے اندر ہے، میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ یہ آیتیں جب انسان تکلیف میں، بے چینی میں پڑھتا ہے، اس کی عجیب تاثیر ہوتی ہے دل میں سکون کے لیے۔ آیت السکینہ سے مراد جن میں سکونت کا ذکر آیا ہے، اور یہ قرآن میں 6 جگہ پر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248، اور اسی طرح سورۃ توبہ 26، اور سورۃ التوبہ 40، اور سورۃ الفتح آیت نمبر 4، سورۃ الفتح آیت نمبر 18، اور اسی طرح سورۃ الفتح آیت نمبر 26۔ یہ میں مثال بتا رہا ہوں ناظرین اکرام، ایسا نہیں کہ یہی اتنا ہی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اہل علم کے مختلف تجارب بھی ہیں اس حوالے سے، اور بہت سارا یعنی انہوں نے اس راستے میں، اس میدان میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف کتابیں آئی ہیں کہ جن میں کتاب السنت سے رقیہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان آیات کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن میں سکونت کا ذکر ہے، اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ پریشانی اور سختی جب ان کے اوپر ہوا کرتی تھی، تنگی ان کے اوپر جب ہوتی تھی، کہتے ہیں وہ سختی سے اللہ تعالیٰ راحت دے دیتا تھا، چونکہ پورا قرآن شفا ہے تو یہ آیتیں بھی شفا ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ آیتیں ہیں تو ان میں شفا نہیں ہے، پورا قرآن جب شفا ہے تو یہ بھی شفا ہے۔ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ پڑھا کرتے تھے تو ان کی پریشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیتا تھا، چونکہ یہ قرآن سے ہی شفا حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسے فتاوی نور علی الدرب میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2 پر ہی مذکور ہے، کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ بیمار پر وہ آیتیں جو اس کے لیے مناسب ہوں وہ پڑھنا چاہیے۔ جیسے کسی کو درد ہو، مرض، بیماری کی تکلیف ہو، تو اس کے لیے وہ آیت جس میں اس کا ذکر ہو، سکونت کا ذکر ہو، وہ آیتیں اس کے اوپر پڑھنا چاہیے جو ان کے لیے مناسب ہوں۔ تو ناظرین اکرام، قرآن مجید سے کچھ مخصوص آیات کو جو جادو کے لیے مؤثر ہوں، نظر بد کے لیے مؤثر ہوں، ان کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے ذریعے سے دم آپ کر سکتے ہیں۔ بقیہ پورے قرآن سے آپ اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں، رقیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا قرآن مجید ہی شفا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑی اہم بات ہے کہ شریعت نے ہمیں شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے، خرافات سے روکا ہے، جادوگروں کی مشابہت سے روکا ہے۔ باقی آپ قرآن سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام و اذکار سے، دعاؤں سے علاج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام،
بعض اہل علم نے اس پر کتابیں لکھی ہیں جن میں ان آیات کو اہل علم نے جن تجارب کے ساتھ جو آیتیں جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، یا حسد کے لیے، یا پھر دیگر تکلیفوں کے لیے جمع کی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ اذکار کو بھی ایک طرف جمع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو لوگ وہ کتاب چاہتے ہیں جن میں ان سب چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، دعویٰ آف سلفیہ کے ذمہ داران سے آپ رابطہ کریں، باذن اللہ تعالی آپ کو PDF کی شکل میں وہ بھیج دیا جائے گی، وہ کتاب بھیج دی جائے گی اور آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھے۔ ناظرین اکرام، اپنی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے علاج کے حوالے سے بہت ساری رہنمائیاں کی ہیں۔ کچھ علاج تو ایسے ہیں کہ جو انسان معنوی علاج کرتا ہے، یعنی وہ جو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کا بہت گہرا اثر ہو رہا ہے، جیسے دعائیں ہیں، جس طرح سے قرآن کی تلاوت ہے، اذکار ہیں، اور اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، عمل صالح ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے بیماریوں کے لیے، تکلیف میں جو مبتلا لوگ ہیں، اہل علم نے رقیہ کے باب میں اسے ذکر کیا ہے، ان کے لیے بعض دوائیں بھی ایسی ذکر کی ہیں جن کی بہت سارے فوائد ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اور اس کا اثر انسان کے ان بیماریوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر ان دواؤں کو استعمال کرے تو اس کے ساتھ اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کچھ دوائیاں، کچھ علاج میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے التداوی بالحمیہ، کہتے ہیں پہلا علاج تو یہ اہل علم کہ انسان اپنے کھانے کے سلسلے میں فکر مند ہو، کھانا وہ بہت زیادہ کھانے کا عادی نہ ہو، تقلیل الطعام، کم کھائے، اس طرح سے کھائے کہ اسے نقصان نہ ہو، اس لیے کہ بہت زیادہ کھانا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ کھانا جو کم کھایا جاتا ہے، وہ کھانا انسان کی جادو کے، نظر بد کے علاج کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان کے خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، تو شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب انسان کا کھانا کم ہوتا ہے تو پھر علاج کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں یضیق علی الشیطان مجاری، کہ شیطان کے لیے راستہ اس کے لیے کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات رقیہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی مدد مانگی جائے تو اس کی وجہ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، 2380 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه، آپ نے کہا انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا ہے، سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ آپ نے کہا انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھ سکے۔ آپ نے کہا اگر کھانا ہی ہو، لوگ کیا سمجھتے ہیں 3 حصے کر کے کھانا چاہیے، آپ نے کہا کہ انسان کو چند لقمے کافی ہیں، اگر کھانا ہی ہو، زیادہ کھانا ہی ہو، تو پھر ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے رکھے۔ اس حدیث کی شرح میں ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث اصل جامع لاصول الطب کلھا، کہتے ہیں ڈاکٹریت کے، طب کے، علاج کے جتنے اصول ہیں اس کا سب سے جامع اور سب سے گہرا اور سب سے بنیادی اصول ہے کہ انسان اپنے کھانے کی فکر کرے اور اپنے معدے کا خیال کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابن ابی ماسویہ جو کہ اب بہت معروف طبیب ہے، جب اس کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی تو اس نے کہا لو استعمل الناس هذه الكلمات، اس نے کہا اگر لوگ، جو کہ بہت بڑا طبیب تھا، اس نے کہا کہ اگر لوگ اس بات پر عمل کر لیں سلموا من الامراض والاسقام، تو لوگ بیماریوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اسی طرح لتعطلت وہ دواخانے بھی، یعنی بہت زیادہ وہاں بھیڑ نظر نہیں آئے گی، اور اسی طرح سے دوائیوں کی دکانوں پر بھی بھیڑ نظر نہیں آئے گی۔ ایک بہت بڑے طبیب نے جب اس نے یہ سنا کہ حدیث میں سے مذکور ہے، کیوں ناظرین اکرام؟ کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ المعدۃ بیت الداء، کہتے ہیں کہ انسان کا جو معدہ ہے نا، یہ بیماریوں کا گھر ہوتا ہے۔ اگر معدہ صحیح ہو، معدے میں جانے والی غذا پاک صاف ہو اور کم مقدار میں ہو تو انسان پھرتیلا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے جسم کے اندر قوت بھی پائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے وہ بہت سارے تکلیفوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے عثمان بن ابی زائدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری نے مجھے خط لکھا، اس میں انہوں نے کہا ان اردت ان یصح جسمک، کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم صحت مند رہے اور ویقل نومک، اور نیند کم آئے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو نیند کا ہی مسئلہ ہے، تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا فاقلل من الاکل، کہتے ہیں کھانا اپنا کم کر دو،
کھانا اپنا کم کر دو۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بات کہی، جیسے اللقاء الشہری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 میں مذکور ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک امریکی ڈاکٹر نے کہا جو مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا سعودیہ میں ہی اس نے یہ بات شیخ ابن عثیمین سے کہی کہ اس نے بہت سارے فوائد حاصل کیے طب نبوی سے، رسول کا جو علاج ہے، رسول نے جو دوائیں بتائی ہیں اس سے بہت سارا فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ اس نے کہا جو چیزیں مجھے اسلام کی طرف مائل کرنے والی تھیں ان میں سے یہ ہے کہ اسلام میں جو پاکی صفائی اور اخلاق، اور اسی طرح وہ کہتا ہے اسلام لانے کی وجہ کہ رسول نے کہا کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اگر بہت کھانا ہو تو ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ وہ ڈاکٹر کہتا، جو امریکی ڈاکٹر ہے، شیخ ابن عثیمین سے کہتا سعودی عرب کے اندر، ان باتوں سے میں اسلام کی طرف مائل ہوا کہ اس رسول نے جو تعلیم دی کتنی شاندار تعلیم ہے۔ ناظرین اکرام غور کیجئے، جب بیماریوں کی بات آتی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کھانے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، آپ کا کھانا اچھا نہیں ہے، کھانا آپ کا صاف نہیں ہے، یا بہت زیادہ آپ نے کھا لیا، بد ہضمی ہے، اور اسی طرح انسان کے خون میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے۔ آپ سوچئے کھانا اگر انسان کم کھاتا ہے تو اور اچھی غذا کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے صحت مندی، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ یہ جو معنوی اور روحانی پریشانیاں ہیں ان کے لیے بھی انسان کے لیے بہت ساری آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ پہلی بات ناظرین اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دواؤں میں سے ہے۔ اور دوسری چیز ناظرین اکرام، علاج کرنے والے کو بھی چاہیے، دم کرنے والے کو بھی چاہیے اس بات کو جان لے کہ پاکی صفائی کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ جس کو آپ دم کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دم کر رہے ہیں، پاکی صفائی کا اہتمام کرنا، لباس کو پاک رکھیے نمبر 1، بدن کو پاک رکھیے نمبر 2، نمبر 3 گندی بدبو سے، گندگی کے جسم کو لگ جانے سے بچیے، اور اسی طرح نمبر 4 سنن فطرہ کا خاص خیال رکھیے۔ سنن فطرہ کا مطلب مونچھوں کو کاٹنا، اسی طرح بغل کے بال، اسی طرح زائد بال جنہیں نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو پاک رکھیے، اور اچھی طرح غسل کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، جسم کو پاک صاف رکھنا، لباس کو پاک صاف رکھنا، اور بدبودار چیزوں سے دور رہنا، یہ انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن فطرہ میں اس کو شامل کیا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5889 اس سے پہلے گزر چکا، ختنہ کرانا، اسی طرح اس طرح استعمال کرنا، اسی طرح بغل کے بال کو زائل کرنا، اسی طرح ناخن کو تراشنا، اور اپنی مونچھوں کو کم کرنا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا ناظرین اکرام، صحت بھی اس کی خراب ہوتی ہے، اور اسی طرح صحت کے ساتھ ساتھ اس کا مزاج بھی خراب ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر بھی چڑچڑاپن ہوتا ہے، طبیعت کے اندر سکونت اور راحت نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے جب آپ غسل کرتے ہیں اچھی طرح اور خوشبو لگاتے ہیں، پاک صاف لباس پہنتے ہیں، اس وقت آپ کا مزاج کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ کی کیسی ہوتی ہے؟ تلاوت کرتے ہیں تلاوت کیسی ہوتی ہے؟ اسی طرح آپ کا لباس گندا ہو، جسم گندا ہو، گندگی لگی ہو، آپ کا مزاج کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ پاکی صفائی جو اسلام کہتا ہے اس کا اثر انسان کے لباس پر بھی ہوتا ہے، انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان کے مزاج پر بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انسان اگر ان پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ جنات اور شیاطین کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اسے اذیت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہے مسند احمد کی 6569 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام وفی یدہ غمر، آپ نے کہا اگر کوئی آدمی سوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی چکنی چیز لگی ہوئی ہے، جو ہاتھ میں لگ گئی کھانے کے بعد، ولم یغسلہ، اس نے دھلا نہیں ہے، فاصابہ شیء، اگر کچھ ہو گیا، فلا یلومن الا نفسہ، آپ نے کہا وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، دوسروں کو کچھ نہ کہے۔ اگر آپ سو رہے ہیں اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ لگا ہوا ہے، اہل علم نے کہا اس کی وجہ کیا؟ اگر ہاتھ میں کوئی چکنی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کو دھلنا تھا آپ نے نہیں دھلا، کہتے کیڑے مکوڑے یا نقصان پہنچانے والے کوئی جاندار آپ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اسی طرح کہتے جنات بھی آپ تک پہنچ سکتے ہیں، جنات بھی آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ امام مناوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، دوسروں کو برا نہ کہے، اپنے آپ کو ہی برا کہے، اس نے ایسا کیا، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شیطان کے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیا کہ شیطان اس کے قریب آئے اور اس کی جاسوسی کرے۔ تو لہٰذا پاکی صفائی کا اہتمام کرنا یہ دوسری اہم دوا ہے، علاج ہے، اور رقیہ کرنے والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اہل علم نے رقیہ کے باب میں اسے ذکر کیا ہے۔ اور تیسری خاص چیز ناظرین اکرام جو انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ انسان
خوشبو کا استعمال کرے، اچھی خوشبو لگائے۔ شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے، پسند کیا ہے، بلکہ بعض اہل نے یہاں تک کہہ دیا کہ انسان خوشبو میں جو خرچ کرتا ہے وہ اسراف اور فضول نہیں ہے، کیونکہ وہ خوشبو استعمال ہوگی، فائدہ اٹھائے گا ہی اٹھائے گا انسان۔ لہٰذا خوشبو کا خاص اہتمام کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5929 حدیث ہے، کہتے ہیں کان لا يرد الطیب، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی خوشبو واپس نہیں کرتے تھے۔ کوئی آدمی آپ کو خوشبو دے تو آپ اسے قبول کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 2253 حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرض علیہ ریحان فلا یردہ، آپ نے کہا اگر کسی کو کوئی خوشبو پیش کرتا ہے تو اسے واپس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ نے کہا فإنہ خفیف المحمل، اس لیے کہ خوشبو کو اٹھا کر کیری کر کے چلنا آسان ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ طیب الریح، اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جمعہ کی سنتوں میں اسے شامل کیا ہے، یعنی ثواب کا یہ کام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث 880 حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے ہر بالغ پر، وَأَن يَسْتَنَّ، اور یہ کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسواک کرے، وَأَن يَمَسَّ طِيبًا إِن وُجِدَ، اور اسی طرح سے اگر خوشبو اس کو ملتی ہے تو خوشبو کا استعمال کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بات خاص ذکر کی ہے اس حوالے سے، زاد المعاد میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257 حدیث 257 صفحہ نمبر، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں خوشبو کی خاصیت یہ ہے کہ فرشتوں کو خوشبو پسند ہے اور شیاطین کو خوشبو ہرگز پسند نہیں۔ شیاطین نفرت کرتے ہیں خوشبو سے، اور شیطانوں کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی ہے تو کہتے ہیں بری جو بدبو ہوتی ہے، گندی بدبو ہوتی ہے، یہ شیاطین کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان خوشبو کا استعمال کرتا ہے تو جان لے کہ وہ ملائکہ کو پسند ہے، جنات کو، شیطانوں کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھے لوگ خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح جو برے ہوتے ہیں وہ بری بدبو کو پسند کیا کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر آدمی اپنی مناسب مزاج کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کے مزاج کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کرام کہ انسان کا نفس اگر پاک ہو تو پاکی کی طرف مائل ہوتا ہے، خوشبو کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر انسان کا مزاج خراب ہو گیا ہو تو انسان گندگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بدبو کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گھروں کے اندر خوشبو رکھیے، خوشبو کا استعمال کیجیے، خوشبو کو خرید کر کے لائیے، اس کے پیچھے پیسہ خرچ کیجیے، کیونکہ خوشبو کے بہت فوائد ہیں۔ اہل علم جو ہے صلاۃ و تہجد میں اسے استعمال کیا کرتے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، انسان اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، راحت پہنچتی ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ کسی مجلس میں جائیں، مسجد میں جائیں، پروگرام میں جائیں یا کسی دعوت میں جائیں، خوشبو آپ لگا کر کے جائیں گے تو آپ کی خوشبو سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ شیاطین اس سے دور ہوتے ہیں، شیطانوں کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اہل علم ذکر کیا خوشبو کا اہتمام کرنا، اور سب سے بہترین خوشبو مشک ہے، جو کہ حدیث کے مطابق صحیح مسلم کی حدیث 2252 حدیث، وہو من اطیب الطیب، سب سے بہترین خوشبو مشک کی خوشبو ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت مہنگی خوشبو وہ ہوتی ہے جو کہ خاص قسم کے ہرن سے لی جاتی ہے خوشبو، اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین خوشبو ہے وہ۔ لہٰذا خوشبو کا استعمال کرنا۔ اور اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے خاص طور پر جو دم کرنے والے ہیں، مریض اپنے جسم میں جہاں اسے اذیت اور درد ہو خاص طور پر وہاں اسے لگا کر کے اپنے اوپر وہ دم کر سکتا ہے، شیطان ان جگہوں سے دور ہو جائے گا۔ خاص طور پر اگر کوئی آدمی دم کر رہا ہے، دم کرنے والا ہے، کہیں اسے خاص جگہ پر درد ہے اور خوشبو ایسی ہے کہ جو نقصان نہیں کرے گی، وہ اس ہلکی خوشبو کو لگاتا ہے اور دم کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ تیسری چیز ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ناظرین اکرام، جس سے اکثر علاج کرنے والے یا راقی یا رقات جو نہیں جانتے ہیں، وہ یہ کہ حجامہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے دم کے سلسلے میں، جادو یا جنات کے بیماریوں سے علاج کے سلسلے میں حجامہ بہت مفید ہوتا ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اور حجامہ کی بڑی فضیلت بھی وارد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5696 حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان امثل ما تداویتم به الحجامہ،
بہترین دوا جو تم کرتے ہو وہ حجامہ ہے۔ اسی طرح بلکہ ایک روایت میں آپ نے یہاں تک کہا، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2747 حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ہاج بأحدکم الدم فلیحتجم، اگر کسی کے جسم میں خون یعنی تیز ہو جائے، جیسے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ نے کہا فلیحتجم، اسے چاہیے کہ حجامہ کروا لے۔ فإن الدم، آپ نے کہا اس لیے کہ خون اذا تبیغ، آپ نے کہا اگر خون بہت زیادہ غالب ہو اور بہت زیادہ اس کے اندر اچھال پیدا ہو جائے، یقتلہ، انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر انسان کا جسم کا خون معتدل طریقے سے نہیں دوڑ رہا ہے، اسے زیادہ پریشر ہو رہا ہے اس کے اندر اور بہت زیادہ ہیجان اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے خون کے بہاؤ کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انسان کی موت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان، جیسے اہل علم نے اس کی شرح میں ذکر کیا، جیسے لوگوں کو بلڈ پریشر بہت آگے جا چکا ہوتا ہے، بہت بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کی مقدار زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، یہ جو بیماری اور مرض ہے اس کا بہت اچھا علاج انسان کے لیے حجامہ ہے، اور یہ فرشتوں کی وصیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، اس موقع پر کیا کہا فرشتوں نے اللہ کے نبی سے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2052 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس سے جب بھی آپ گزرتے تو فرشتے کہتے تھے الا امروا ان مر امتک بالحجامہ، فرشتوں کی جماعت اللہ کے رسول سے کہتی تھی آپ اپنی امت کو حجامہ کرنے کے لیے کہیے۔ آپ دیکھیے فرشتے اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں آسمانوں میں، آپ کہتے ہیں جب بھی میں فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتے تھے کہ ان مر امتک بالحجامہ، آپ کی امت کو حجامہ کرنے کے لیے کہیے۔ اس کا مطلب اہل علم کہتے ہیں حجامہ بہت مفید ہے انسانی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، اسی طرح سے انسان کے روحانی جو بیماری ہیں، جو جادو و جن اور اسی طرح نظر کا معاملہ ہوتا ہے، دیگر امراض جو ہوتے ہیں معنوی، اس کے لیے بھی بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا چونکہ وہ خون جو انسان کے جسم میں فاسد ہے وہ خون نکل جاتا ہے، اور شیطان گندی چیزوں کو پسند کرتا ہے، گندی جگہ پر رہتا ہے، گندی چیزوں کو پسند کرتا ہے، گندی بدبو اسے پسند ہے۔ جب فاسد خون انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے تو نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو گندی چیز نکلتی بھی ہے، دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے انسان کے خون میں جو تیزی آ گئی ہے وہ بھی قابو میں آتی ہے، وہ جو دوران ہے خون کا وہ بھی قابو میں آتا ہے، اور شیطان جیسے آپ نے سنا جب انسان بہت پیٹ بھر کے نہیں کھاتا ہے تو شیطان کا جسم میں اختیار بھی اور قابو شیطان کی جو قدرت ہے طاقت ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح چونکہ حجامہ سے خون انسان کا نکال لیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کی وجہ سے شیطان کی طاقت بھی کمزور ہوتی ہے، بعض اہل علم نے ذکر کیا۔ لہذا ناظرین اکرام، حجامہ جو اس کے ماہر ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کو علاج کرانا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اس کے فوائد کو دنیا کے آج اطباء نے بھی تسلیم کیا ہے، اور آج ایک اس ماڈرن دور میں بھی حجامہ کی اپنی ایک مقبولیت ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور اس کے کرنے والے ماہرین بھی پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح پانچویں چیز ناظرین اکرام، شہد کا استعمال۔ شہد کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے جس طرح شہد انسان کی ظاہری جسم کے لیے، ظاہری بیماریوں کے لیے، انسان کے لیے شفا کا سبب ہے، اسی طرح معنوی جو بیماریاں، روحانی جو پریشانیاں ہیں اس کے لیے بہترین دوا ہے یہ، کیونکہ یہ جو شہد ہے قرآن مجید نے اسے شفا قرار دیا لوگوں کے لیے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، آپ نے کہا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں شفا ہے، اور رسول نے اس کے ذریعے سے علاج کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5684 حدیث ہے، ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ میرا بھائی ہے اور اسے پیٹ کی تکلیف کا مسئلہ ہے، پیٹ کی تکلیف ہے اس کو، اللہ کے نبی نے فرمایا شہد پلاؤ، اور یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اہل علم کہتے ہیں شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور جب پیٹ میں داخل ہوتا ہے تو پھر بسا اوقات انسان کی جو پیٹ کے اندر فضلہ ہے، گندی چیزیں ہیں، وہ انسان کے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا شہد کا استعمال اور مناسب مقدار میں استعمال، آدمی اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے، اور شہد وہ کون سا ہے دیکھ کر کے، معلومات حاصل کر کے شہد کا اسے علاج کرے، کیونکہ یہ بہت مفید علاج ہوتا ہے۔ خاص طور پر
گرم پانی میں یا ٹھنڈے پانی میں نہار منہ اسے استعمال کرنا مفید ہوتا ہے، جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 31 میں ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر گرم پانی ہو یا ٹھنڈا پانی انسان اپنے طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے استعمال کرے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر شہد خالص ہو اور خاص طور پر اس پہ اگر دم کر دیا گیا ہو تو پھر یہ انسان کے لیے مفید ہے اور اس کی علاج کے لیے بہت کارگر ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اسے ذکر کیا ہے انسان کے علاج کے طور پر کہ انسان اس سے علاج کرے۔ کہتے ہیں اس کی تاثیر چونکہ گرم ہوتی ہے تو بسا اوقات اس کی آنتوں میں کوئی چیز جادو کی ہوئی اس نے کھائی ہے، اس کے پیٹ میں پھنس گئی ہے یا پھر نظر بد ہے، کہتے ہیں وہ ساری چیزیں انسان کے جسم سے نکل جائیں گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے وہ شفایاب ہو جائے گا۔ لہٰذا شہد کا استعمال کرنا اور شہد کو اپنے استعمال میں رکھنا، چاہے کوئی بیمار ہو یا نہ ہو، کیونکہ قرآن شفا کہتا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہم ساری دوائیاں استعمال کر رہے ہیں اور سارے ڈاکٹروں کی باتوں کو آپ سن رہے ہیں، مشورے آپ لے رہے ہیں، اسے قبول کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، لیکن قرآن جسے شفا کہتا ہے آج اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ کیا ہمارے گھر میں شہد پایا جاتا ہے؟ وہ شہد جو خالص ہو اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر میسر کیا ہے، اللہ نے آسانی کی ہے تو آپ شہد کے ذریعے سے بھی علاج کریں، یہ بہت بہترین علاج ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور چھٹویں چیز ناظرین اکرام جو انتہائی اہم ہے وہ ہے زمزم کا پانی۔ زمزم کا استعمال کرنا ناظرین اکرام یہ مبارک پانی ہے، اس زمین پہ سب سے برکت والا پانی ہے، جسے حدیث نے برکت والا کہا۔ حدیث ناظرین اکرام امام طبرانی رحمہ اللہ نے الکبیر میں حدیث نمبر 3912 حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اس زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے۔ آپ نے کہا فی طعام من الطعم، یہ کھانے والے کے لیے کھانا ہے، وشفاء من السقم، اور اسی طرح بیماری کے لیے شفا بھی ہے۔ آپ نے اسے بیماری کے لیے شفا قرار دیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ناظرین اکرام طبرانی ہی کی روایت ہے 10637 حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کننا نسمیہا شباعہ، کہتے ہیں کہ ہم اس پانی کو کہتے تھے پیٹ بھرنے والا، یعنی زمزم کا پانی۔ کہتے ہیں کہ انسان اس سے صرف پیاس نہیں بلکہ بھوک بھی مٹا سکتا ہے۔ اور اس پانی کی خوبی اور خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت اور خوبی مسند احمد کی حدیث ہے 14849 حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آپ نے کہا زمزم انسان جس نیت سے بھی پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا کر دیتا ہے، جس مقصد سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ زمزم کا پانی پینے والے کو نفع دیتا ہے، چاہے وہ لأی امر شربہ لاجل، کسی بھی مقصد سے وہ پیے، چاہے دنیاوی کاموں کے لیے یا آخرت کے لیے، کسی بھی امر کے لیے اگر وہ زمزم پیتا ہے، جس نیت سے پیتا ہے وہ نیت اللہ پوری کر دیتا ہے، مقصد پورا کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی یہ نہیں کہا آخرت ہی کے لیے، آپ نے کہا لما شرب لہ، جس کے لیے آپ پیئیں اس کے لیے۔ اور ایسا ہی اہل علم نے ذکر کیا ہے اور ایسا ہی اہل ایمان کا تجربہ بھی ہے۔ امام ابن الجزری رحمہ اللہ ان کے متعلق ہے کہ ان کے والد تاجر تھے اور 40 سال ہو گئے نکاح ہوئے لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں تھی، کہتے ہیں 40 سال ہو گئے، حج پر گئے، حج پر جانے کے بعد وہاں پر زمزم کا پانی پیا، نیت کیا تھی؟ بنیتی ان یرزقہ اللہ ولدا عالما، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی عالم بیٹا دے، اس نیت سے انہوں نے زمزم کا پانی پیا۔ کہتے ہیں فولد لہ ابن الجزری بعد صلاۃ التراویح، نماز تراویح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ابن الجزری عطا فرمائے، یعنی بہت بڑے امام ہیں قراءت کے باب میں، تفسیر میں ان کی بہت بڑی جہود ہیں اور بہت بڑی قربانیاں ہیں اور بہت اونچا نام ہے ان کا، ابن الجزری رحمہ اللہ۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ کیوں؟ کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ مکہ گئے اور حج کیا اور زمزم کا پانی پیا اسی نیت کے ساتھ۔ اسی طرح سے ابن العربی مالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو کہ بہت معروف مفسر ہیں، قرآن کے فقیہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں مکہ میں مقیم تھا، کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پانی پیا کرتا تھا زمزم کا، اور جب بھی میں پانی پیتا نویت بہ العلم والایمان، کہتے ہیں کہ میری نیت ہوتی تھی کہ اللہ مجھے علم دے خوب اور ایمان عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت ساری علم میں آسانیاں پیدا کر دی اور بہت اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا علم میں۔ احکام القرآن آپ دیکھیں، ابن العربی رحمہ اللہ بہت معروف عالم دین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا تھا۔ کہتے ہیں میں بھول گیا کہ میں عمل کی نیت سے بھی اس کو پیوں،
میں بھول گیا، کہتے ہیں کاش کہ میں نے عمل کی نیت سے پیا ہوتا. حالانکہ وہ عمل کرنے والے نیک تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ان کے لیے علم کو آسان کر دیا، خود کہتے ہیں اللہ نے بہت آسان کر دیا علم کو، اگر میں یہ بھی دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے عمل کو بھی آسان کر دیتا. اور اسی طرح ابن المبارک رحمہ اللہ کے متعلق ہے کہ وہ بھی دعا کیا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ نیت کیا تھی ان کی؟ کہتے ہیں ابن مبارک رحمہ اللہ کہ میں جب زمزم پیتا، حج کرنے کے لیے جاتے زمزم پیتے تو کہتے اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے زمزم کا پانی جس مقصد سے پیو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. اے اللہ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے، قیامت کی پیاس مجھے بجھا دے. اللہ تبارک و تعالی اس نیت کے ساتھ وہ ابن المبارک رحمہ اللہ زمزم پیا کرتے تھے. اور ابن قیم رحمہ اللہ نے عجیب چیز ذکر کی ہے کہ اس کے اندر ایسی شفا ہے سبحان اللہ. ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد جلد نمبر 4 میں اسے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے خود تجربہ کیا، میں نے اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے، کہ زمزم کے ذریعے سے شفا ہوتی ہے اور بہت عجیب اس کا معاملہ ہے. کہتے ہیں وَاسْتَشْفَيْتُ بِهِ مِنْ عِدَّةِ امراض، بہت ساری بیماریوں میں نے صرف زمزم کے ذریعے سے علاج کیا ہے اور اللہ نے مجھے شفا دے دی. فَبَرَأْتُ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے مجھے شفا دے دی، زمزم سے میں نے علاج کیا. کہتے ہیں کہ میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا میں يَتَغَذَّى بِهِ الْأَيَّامِ، جو کئی دنوں تک صرف زمزم پی کر کے رہتے ہیں، کم از کم آدھا مہینہ یا پونا مہینے تک صرف زمزم پی کر کے رہتے ہیں اور انہیں کوئی بھوک نہیں لگتی، اور باقاعدہ لوگوں کے ساتھ وہ طواف بھی کرتے ہیں، جیسے عام لوگ طواف کرتے ہیں وہ بھی طواف کرتے ہیں. اور بعض نے تو خبر دی، کہا کہ 40 دن تک صرف زمزم پی کر کے وہ رہے اور ان کے پاس اتنی قوت تھی کہ وہ اپنی اہلیہ کے پاس بھی ہوا کرتے تھے. یعنی جسمانی قوت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت ساری بیماریوں پر میں نے صرف زمزم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کیے. لہذا ناظرین اکرام، زمزم کا پانی اللہ جس کو میسر کرے اس نیت سے پیجیے اور اس پانی کا استعمال کیجیے، کیونکہ اس میں بہت سارا خیر، بہت ساری شفا ہے. نمبر 7 ناظرین اکرام، اجوا کھجور. اجوا کھجور جو کہ مدینہ کی کھجور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور کے متعلق کیا کہا؟ یہ نبوی علاج ہے جو رسول نے بیان فرمایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5769 حدیث ہے، اور صحیح مسلم 2047 حدیث. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصبح ب7 تمرات عجوہ لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، کہ جو صبح کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے، اہل علم نے کہا کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے 7 اجوا کھجور کھا لیتا ہے تو اسے دن بھر نہ کوئی زہر اثر کرے گا نہ کوئی جادو اثر کرے گا. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں مدینہ کے اجوا کھجوروں کی فضیلت ہے، اور اس بات کی فضیلت ہے کہ صبح جو آدمی اسے کھا لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جادو سے محفوظ رکھے گا اور زہر سے اسے محفوظ رکھے گا. کہتے ہیں کہ مدینہ کی اجوا اور اسی طرح 7 کھجور، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں شریعت نے ہمیں بتایا، اللہ بہتر جس اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے اسی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ 7 کھجوریں کھانے سے ہمارے لیے جادو سے حفاظت ہے اور اسی طرح سے زہر سے حفاظت ہے. امام نووی کہتے ہیں اس پر ایمان واجب ہے، اس کی فضیلت کو ماننا واجب ہے، اور اس کی حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے. جس طرح نمازوں کی 4 رکعت ظہر ہے کیوں ہے اللہ بہتر جانے، فجر 2 ہے کیوں ہے اللہ بہتر جانے، اور زکوٰۃ میں 2.5 ہے کیوں دینا چاہیے وہ اللہ بہتر جانے. اسی طرح اس حدیث میں فضیلت بیان کی گئی، لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر مدینہ کے نہ بھی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے اگر اللہ چاہے تو اسے نفع ہوگا. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بات کہی، جیسا کہ مجموع فتاوی شیخ بن باز میں مذکور ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 109 میں. کہتے ہیں وہ یرجا، کہتے ہیں اللہ سے امید ہے ان اللہ ینفع ببقیۃ التمر، اللہ دیگر کھجوروں سے بھی نفع پہنچائے گا جو آدمی صبح کو کھجوروں کا استعمال کرے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، مدینہ کے خاص اجوا کا ذکر آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے. ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے دیگر کھجوروں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچائے. لہٰذا جس کو اللہ میسر کرے اجوا کھجوروں کا آپ استعمال کریں، خاص طور پر جو جادو سے جنات سے پریشان ہیں، اور دیگر کھجور اگر میسر ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ دے گا. اپنی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی طبیعت اور مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا آپ استعمال کریں. اسی طرح 8ویں چیز ناظرین اکرام جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، جس کے شفا کا ذکر کیا ہے حدیث نے، وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5687 حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان هذه الحبۃ السوداء، آپ نے کہی جو کالا دانہ ہے یعنی کلونجی ہے، شفاء من کل داء، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، الا من السام، سوائے سام کے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے سام کیا چیز ہے جس کی شفا نہیں ہے؟ آپ نے کہا الموت، آپ نے کہا موت کی شفا نہیں ہے، لیکن باقی ساری بیماریوں کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس کلونجی میں رکھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں، کہتے ہیں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 144، کہتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ کلونجی میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، انہا لا تستعمل فی کل داء صرفا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جیسے چاہیں اسے استعمال کر لیں۔ یہ بات یاد رکھیں ناظرین اکرام، شہد میں شفا ہے، کھجور میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جیسے چاہیں شفا اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کا خاص طریقہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے آپ اس کا استعمال کریں۔ کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ بسا اوقات کوئی آدمی مفرد اس سے استعمال کرتا ہے، یعنی سنگل صرف کلونجی کھا لیتا ہے، اسے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو اس کے ساتھ کوئی اور چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، جیسے بعض لوگ کلونجی کے میتھی بھی استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ پیسا ہوا استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ ناک کے ذریعے سے اسے پہنچاتے ہیں، بعض لوگ کھاتے ہیں، اور دیگر شکلوں میں۔ بہرحال کلونجی سے فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا انسان اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے، اہل علم کے تجارب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحیح مقدار میں کلونجی کا استعمال کرے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں باذن اللہ تعالی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئیں گی، اور اسی طرح شیطان سے حفاظت کے کیا راستے اور طریقے کتاب و سنت میں بتائے گئے اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ کل ملاقات ہوگی ناظرین اکرام باذن اللہ تعالی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔